اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بہ لفظ جو مثنوی میں لکھی ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھول یا غلطی ہو گئی ہو تو ہم حضرت محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی آج بھی مختلف زبانوں میں تشریح ہو رہی ہے، اور انسان آج تک حضرت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان حقائقوں کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو مثنوی کی شرح کا بھی مطالعہ کریں، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ جلد اول، حکایت نمبر 12۔ صاحب تحقیق اور ڈینگے مارنے والے اور حق گو اور جھوٹے میں فرق۔ چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے رکھتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار درویش کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں۔ کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بولے والے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے جس سے روح کو راحت ملے، اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ جعلی فقیری یا نبوت کا روپ دھار لیتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسیلمہ کا لقب کذاب رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب عقل کہا گیا۔ ان کے پاس حق کی شراب ہے جس میں خالص مشک ہے، اور دوسری میں گندگی اور عذاب۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔